الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور پر حاضری کے لیے جو سفر جاری ہے اس دوران یہ دوسرا دربار شریف آیا ہے حضرت سید چراغ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو وہاں پر ہم حاضری دے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی غالباً یہ پینٹ وغیرہ کا کام چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی کہ یہ دوسرے سید زادے سے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ ان کی مہربانیاں ہیں، اولیاء اللہ کی ان کی کرم نوازیاں ہیں جو ہمیں یہ شرف سعادت حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یہ باہر سے دربار شریف کا سارا ایریا آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ساتھ ملحقہ قبرستان ہے، یہ قبرستان کا ایریا ہے سارا، اور یہ دربار شریف ہے بالکل، یہ بھی بالکل روڈ کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت دے ریا، کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا، ایک لمحے کے لیے حاضر ہونا، یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جہاں کہیں جس جگہ پہ بھی کسی اللہ والے کا مزار ہوتا ہے یا اللہ والے کی نشست گاہ ہوتی ہے تو وہاں پر حاضری یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مثال کے طور پر وہ یہ سعادتیں حاصل کرتا ہے اور کوئی نہیں سعادتیں حاصل کرتا۔ باقی یہ جیسے کہا نا جی کہ کون کہتا ہے اللہ والے مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، تو یہ سارا کچھ مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ جو جیسے کہتے ہیں نا کوئی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کے تحت، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ تو یہاں تو مطلب مومن بھی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے اندر ادب آداب ہونے چاہیے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا بھی خیال رکھتا ہو، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہو، سرکار علیہ السلام کے اصحاب سے بھی محبت رکھتا ہو، یعنی کہ وہاں اس کو کوئی کہیں ایسی چیز نہ ملے کہ اس کے اندر جو ہے نا جی جیسے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، یعنی کہیں اس کے اندر بے ادبی والا پہلو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ساری سعادتیں خود بخود حاصل ہوتی ہیں اور یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چونا تیار کر رہے ہیں۔ یہ بھائی جان کون کروا رہا ہے کام سارا؟ اچھا، باقاعدہ جی دربار شریف کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وہ یہ سارا کام کرواتے ہیں۔ یہ ساتھ چراغ کی جگہ ہے اور بزرگوں کا نام بھی جو ہے نا سید چراغ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ ایک باقاعدہ جو ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ مسجد کا ایریا دیکھ لیں کہ یہ کیا پوزیشن ہے۔ یہ سامنے آپ کے مطلب صرف 4 دیواری دی گئی ہے اور تھوڑا سا مطلب وہ ایک نظام بنا ہوا ہے جیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس۔ بہرحال علی مولا تے کوئی نہیں رولا، یہ تو ہر کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خود ہی یہ عطا کرنے والے ہیں، یہ کسی سے مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ مثال کے طور پر ایسے مزارات کی ریسرچ کر جا کے خدمت کرتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے یا وہاں پہ کام وغیرہ کرواتا ہے، سہولیات دیتا ہے، تو یہ ہر کسی کی اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اور اس کو وہ سارے کام کرنے کی اس کو خود برکتیں اپنے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جیسے وہ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ایسا کام وہاں پہ جا کے کرتا ہے، مزار شریف پہ جاتا ہے، یہ پر مزار شریف کا کام کرواتا ہے یا ایسی کوئی خدمات پیش کرتا ہے، تو اس کی برکتیں اس انسان کو خود وہ برکتیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ادھر آئیں وہ سامنے والی جگہ بھی دکھا دیں۔ ساتھ ہی ذرا کچھ بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، ایریا ہے سارا۔ السلام علیکم۔
ٹھیک ہو؟ اس کو نیچے سے سارا وہ دکھا. یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر وضاحت کی گئی ہے. پیر سید چراغ شاہ بل پیر سید شہاب الدین شاہ، یہ ان بزرگوں کا نام یہاں پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ جہاں کہیں جس جگہ پہ بھی یہ ایسے ایریے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور یہ کام وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کی آپ کو خود ہی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ درود پاک کا بورڈ لگایا گیا ہے اور یہ میں تو نہیں جانتا ان کو، لیکن پورے پنجاب کے اندر جہاں کہیں بھی میں گیا ہوں تو یہ بورڈ لازمی نظر آتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. بس اپنی اپنی محبت کی بات ہے، جس کی جیسی محبت ہے اس کو وہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.